جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز، میں ہوں زاہد چودھری اور آپ اکثر مجھے لا شوز میں دیکھتے ہیں. آلموسٹ 29 ایئرز ہو گئے اس دشت کی سیاہی میں لا کو پڑھتے ہوئے، لا کی پریکٹس کرتے ہوئے. تو آج جو ہے وہ لا سے ریلیٹڈ ہی چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے ویوز اور اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. obviously اب ہم یو کے میں تو ضرور رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو حالات اور واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ضرور افیکٹ کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو آج کل سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح کی سیاسی افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ ہم سب کو بھی پریشان کرتی ہے. آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو آرٹیکل 63A، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 62 ہے، وہ بھی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کرتے ہیں اباؤٹ ڈیفیکشن، کہ ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ کب جو ہے وہ ڈیفیکٹ کر جائے گا، اور اگر ڈیفیکٹ کرے گا تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ میری قانونی رائے ہے اس کے اوپر جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ یہ جورسپوڈنس ہے. جو میرے لا کو سمجھنے والے دوست اور بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لا کا ایک جورسپوڈنس ہوتا ہے کہ جب بھی لا بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی پریمبل ہوتا ہے، یعنی اس کے کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. یعنی سب سے پہلے جو ایک پبلک کے ساتھ کنسلٹیشن کی جاتی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ لا بنانے کی جو یعنی لیجسلیشن کی جو جورسپروڈنس ہے اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو ساری بات جو ہے وہ سمجھ جائے گی. ٹھیک ہے، لا کو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ لا کو اس کے جو ورڈ لکھے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے اس کی میئر انٹرپریٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن نہیں کرنی ہوتی کہ لا میں یہ لکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک کنسلٹیشن کی جاتی ہے پبلک، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ جناب یہ سوسائٹی کے اندر مسائل ہیں اور ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم یہ بنانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ جو لیجسلیچر ہیں ان کا جو منشا ہوتا ہے، جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس لیجسلیشن کے، وہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر لیجسلیشن کی جاتی ہے. چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہو، چاہے وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کی ہو، چاہے وہ سیکنڈری لیجسلیشن ہو، جس کے لیے یعنی پارلیمنٹ کے اندر، یہ میں بہت زیادہ لا کی بات کر کے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. تو بات یہ ہے کہ جب پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کی جو آرٹیکل 63A ہے اس کا منشا ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہ کیوں بنایا گیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا فلور کراس نہ کر سکے. یعنی مختصر سادے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ وہ فلور کراس نہ کر سکے. یعنی اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ پر وہ الیکٹ ہوئے ہیں تو وہ دوسری پارٹی جو ہے اس کو وہ جوائن اس طرح سے یعنی کراس نہ کر سکے، فلور کراس کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ مل سکے. یہ وہ منشا تھا، یہ وہ اغراض و مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ 63A جو ہے اس کا اضافہ کیا گیا، یہ کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا. اب میری رائے یہ ہے، اب دیکھیں مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ کو سسپیشیس ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑی سسپیشیس سرکمسٹانسز میں وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی راڈ بھی ہے، یہ وہ اندھیرا بھی ہے. آپ کو ایسا لگا کہ یہ کوئی گاڑی یا جو ہے وہ گھر کو جو ہے وہ برگر کرے گا یا چوری کرے گا یا کسی چیز کو چوری کرے گا. آپ کو یہ شک ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ انتظار کریں گے کہ وہ شخص گھر
کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے اور چوری کرے، یا وہ شخص جو ہے وہ کسی کے اوپر حملہ کر کے اس کو جو ہے وہ زخمی کر لے، اس کا انتظار کریں گے؟ نہیں. آپ اگر سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کرائم ہونے والا ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ آپ پولیس کو انفارم کریں گے، کیونکہ مقصد لا کا یہ پیچھے ہے کہ ٹو پریونٹ دا اکرنس آف دیٹ کرائم، کہ اس لا کو اکرنس، اس کو ہونے سے بچایا جائے. یہ لا کی منشا ہوتی ہے. لا کی منشا یہ کبھی بھی نہیں رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے جو وکلاء حضرات دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ابیٹمنٹ کا جو لا ہے، کہ دیکھیں جناب جہاں بیٹھ کے 2-4 لوگوں نے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ جناب ہم جائیں گے اور جتھے کی صورت میں ہم یہاں پہ ڈکیتی کریں گے، یہاں پہ ہم مرڈر کریں گے، یہاں پہ وہ جو مرڈر کی جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ بیٹھ کے یہ ساری بات سوچ طے کی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اسی سزا کے مستحق ہیں جو کرائم کرنے کے بعد ہوا ہے. تو بات سمجھ لیں کہ کرائم کو روکنا ہے اکرنس سے پہلے، ہو جانے سے پہلے. اس لیے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 63A میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ نے اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک بندے نے کرائم کر لیا تو اس کو تو روکنے کا پھر فائدہ نہیں ہے، اس کو تو لا میں جو اس کی سزا لکھی ہے وہ اس کو ملی ہوئی ہے. تو جو کانسٹیٹیوشن بنانے والی اسمبلی، یعنی جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی جو منشا تھی کہ جناب یہ جو فلور کریسنگ ہے اس کو روکا جائے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی چیئرمین کوئی بھی اے ہو بی ہو، یہ میرا کوئی عمران خان کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، میں تو قانون دان ہوں تو قانون کی بات کروں گا. تو اگر جو ہے اگر یہ عمران خان کی پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، اگر پارٹی چیئرمین یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ایک بندہ جو ہے وہ پارٹی سے ڈیفیکٹ کر گیا ہے، یعنی پارٹی پالیسی کو وہ ٹو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس کے لیے پورا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں آپ، 62 کو بھی دیکھ لیں، 63 کو بھی دیکھ لیں، پیچھے بھی چلے جائیں، کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ ڈیفیکشن ہے. وہ تو ایک چیز ہے نا کہ ووٹ ڈالے گا نو کانفیڈنس موشن میں یا جو فائنانس بل ہوتے ہیں، وہ تو ایک ہے نا. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتا ہے اور پارٹی چیئرمین یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اب پارٹی سے ڈیفیکٹ کر چکا ہے، تو ایسی صورتحال میں اکرنس نہیں. اگر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اب ڈیفیکٹ کر گیا ہے، اب پارٹی کے ساتھ اس کی کوئی لائلٹی نہیں ہے، تو وہ اگر پارٹی چیئرمین جو ہے وہ اگر سیٹسفائی ہے تو وہ ایک ڈیکلریشن جو ہے وہ جاری کرے گا اور کہے گا کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ ڈیفیکٹ کر رہا ہے، ہماری پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ اسپیکر کو بھیجے گا اور اسپیکر جو ہے وہ اس کو بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کا کام صرف ڈی نوٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا، کہ اگر اسپیکر کی طرف سے ریفرنس چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کرے گا. اب میں اس کی تھوڑی انالوجی، کیونکہ اب یہ واقعات اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کے سامنے آنا پڑتا ہے، کہ اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نام نہیں لیتا، آپ سب لوگ کیونکہ باشعور لوگ ہیں، ایک شخص وہ بالکل دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ جی اگلا الیکشن جو ہے وہ میں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ میں نے لڑنا ہے اور میں جناب پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو ہے وہ ووٹ ڈالوں گا، اور یہ وہ ساری باتیں. اب اس سے زیادہ اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو یہ آپ کے شک کو پختہ کر دے کہ یہ بندہ آپ پارٹی سے ڈیفیکٹ کر رہا ہے. اور میری قانونی رائے میں اگر جو ہے وہ ایسی صورتحال میں یہ جو اب میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ آ کے جناب انٹرویو دینے شروع کر دیں، یہ کوئی اتنا بہتر قانونی مشورہ نہیں تھا، کیونکہ اب ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی ہے.
اب یہ جو ایویڈنس ہے جو اب کاشف عباسی کے پروگرام میں جو اتنا انٹرویو میں جو اس نے کیا، اب اگر یہ جو ہے، اب یہ سارا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، اب یہ جو ایویڈنس ہے یہ بڑی کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اب ڈیفیکٹ کر گیا ہے، یہ ایویڈنس ہے، قانون کی بات میں کر رہا ہوں، اب یہ ایویڈنس ہے، اس ایویڈنس کی موجودگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسپیکر کے پاس جو ہے وہ یہ ڈیکلریشن آ جاتا ہے پارٹی چیئرمین کی طرف سے، تو پھر اسپیکر کا اختیار یہ ہے کہ وہ اس ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرے۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ اراکین جو ہیں یہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں چلے بھی جاتے ہیں اور ووٹ کاسٹ بھی کر لیتے ہیں، تو لیکن کیونکہ وہ ڈیفیکشن اکر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کا سرٹیفکیٹ چیئرمین جو پارٹی کا ہے اس نے دے دیا ہے، اب اس کی موجودگی میں اگر اسپیکر یہ رولنگ دے دیتا ہے کہ اب اس رکن کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال میں پھر آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے چیئرمین سینٹ اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے کانسٹیٹیوشنلی ان کی جو رولنگ ہوتی ہے اس کو کسی بھی فورم کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون کی منشا ہے۔ تو یہ وہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ لا کی منشا یہ ہے کہ جناب چیز کو اکر ہونے سے روکا جائے، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہاں جی پہلے ووٹ ڈال لے گا اور ووٹ کے بعد پھر جائے گا، پھر اس کو جناب جو ہے وہ کیا جائے گا ڈسکوالیفائی کیا، وہ ڈی نوٹیفائی کرنا ہے صرف، لیکن اصل جو کانسٹیٹیوشن 63A کا جو مقصد ہے، یہ میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لا کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا پریمبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے وہ فلو کراسنگ قرار دینے کی اجازت دے دی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 63A ہے یہ پھر اس کی فل اسپرٹ کے ساتھ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ویسے بھی یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر ووٹ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ دے دیتا ہے تو اس کے پاس پارٹی کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو الیکشن کمیشن کو بتائے، لیکن 63A جو ہے وہ یہ اگین کیونکہ اس کے اوپر بحث چل رہی ہے، کچھ ہم وکلا ہیں قانون کی ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو لاجک ہوتا ہے وہ میں نے پورا جورسپروڈنس آپ کو میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دے دی ہے کہ یہ کیا سلسلہ کار ہے، کہ کیا آپ انتظار کریں گے کہ ایک بندہ کرائم کمٹ کر دے اور اس کے بعد پھر آپ پولیس کو انفارم کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا، یہ کوئی لا جو ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، تو لہٰذا پریمبل کو دیکھا جائے، قانون بنانے والے کی منشا کو دیکھا جائے، اغراض و مقاصد کو دیکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ اب انٹرویو دیے ہیں، اگر پارٹی چیئرمین جو ہے اس سے پہلے obviously پارٹی چیئرمین اگر ان کے ساتھ کوئی راضی نامہ کر لیتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر پارٹی چیئرمین ڈیکلریشن دے دیتا ہے اسپیکر کو، تو ایسی صورتحال میں پھر اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرے، ٹھیک ہے جی، تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا۔ باقی جو سیاسی باتیں ہیں، آج تو صرف قانونی بات ہے 63A کے حوالے سے، جو سیاسی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ جو ہے وہ بھی میں کسی وقت آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا، لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، تھوڑی لمبا بات ہو گئی ہے، کہ 63A کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ اس کی منشا، یہ اس کے پیچھے پریمبل یہ ہے، ارادہ یہ ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ جناب اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہونے والی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ، کیونکہ میں نے جو پاکستان کے قانون کے اندر جو ابیٹمنٹ کا لا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے، باقی آپ لوگ ذی شعور ہیں، آپ نے رائے جو ہے وہ اپنے کرنی ہے جو بھی آپ کی ہوگی، لیکن میری نظر میں یہ ڈیفیکشن ہوگی اور اسپیکر صاحب کو ان ووٹ کو کاؤنٹ نہیں، اگر ووٹ ڈال بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈال لیں، لیکن اسپیکر کا یہ اختیار ہے کہ اگر ڈیکلریشن آ گیا ہے چیئرمین پارٹی کی طرف سے کہ یہ اب ڈیفیکٹ ہو چکے ہیں یہ لوگ ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے اس کو ان ووٹوں کو کاسٹ ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ محبتوں کا شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ کسی اور وقت آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے بھائی اپنے دوست زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.